کی جدوجہد آگ اور خون کے دریا سے گزرے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے ورکرز. یہ واحد وہ جماعت ہے جس کے نہ صرف ورکرز نے قربانی دی ہے، ان کو پھانسیاں ہوئی، کوڑے لگے، جلا وطن ہوئے، جیلوں میں گئے، بلکہ ان کے قائدین کو بھی جان کر نذرانہ پیش کرنا پڑا. دنیا بھر میں آپ کو ایسی سیاسی جماعت نہیں ملے گی جس کے دو سکسیسو چیئرپرسن ایک کے بعد دوسرا ان دونوں نے جام شہادت نوش کیا ہو عوام کی خدمت اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے. اس کی مثال دنیا کی کسی سیاسی جماعت میں نہیں ہے، پاکستان کو درکنار ہے. یہ واحد وہ جماعت ہے جس کے دو چیئرپرسن شہید بھی ہوئے. نذرانہ پیش کیا جانوں. اور آپ دیکھیے کہ جو آگ اور خون کے دریا سے گزرے ہیں، آپ کو تو یاد ہی ہوگا 18 اکتوبر 2007 ہو، 27 دسمبر 2007 ہو، یا 1981 کا وہ جب PIA کا جہاز ہائی جیک ہوا اور پاکستان پیپلز پارٹی پر مارشل لائی حکومت نے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے. یہ الزام لگا کر یہ ہائی جیک کرنے والی جماعت پاکستان پیپلز پارٹی تھی. یہ الزام لگا کر اور یہ الزام لگا کر پارٹی کے لوگوں کو پھانسیاں دی گئی، جلا وطن کیا گیا. اور اس کے نتیجے میں 1983 میں جب MRD اور MRD بنانے والے بھی پاکستان پیپلز پارٹی تھی اور پھر ان پر جو ظلم و ستم ہوا، ایک لمبی تاریخ ہے. تو آج کے دن میں سمجھتا ہوں کہ پہلا کام ہمارا یہ ہے جو میں تاسیس کروں کہ ان تمام لوگوں کو، جمہوری جدوجہد کرنے والوں کو جنہوں نے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا، جن کو پھانسیاں لگی، کوڑے لگے، جلا وطن ہوئے اور قید ہوئے، ان میں سے بہت سے کے نام آپ جانتے ہوں گے، لیکن بہت سے لوگ گمنام بھی ہیں. تو آج کا دن وہ دن ہے کہ ہم ان سب کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں، سلام پیش کرتے ہیں. آج اس ملک میں اگر لنگڑی لوڑی جمہوریت صحیح، کمزور جمہوریت صحیح، اگر کچھ بھی تھوڑی بہت ہے تو اس کے پیچھے ان جان نثاروں کی قربانیاں ہیں جو اس 56 سالوں میں انہوں نے دی. تو آج کا دن میں ان سب کو خراج عقیدت پیش کرتا ہوں، سلام پیش کرتا ہوں. دوسری چیز، اس وقت تقریب کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ نوجوانوں کو یہ بتایا جائے کہ آپ کا تعلق کس سیاسی جماعت سے ہے اور اس سیاسی جماعت نے پاکستان کو کیا دیا ہے. یہ تاریخ کے ساتھ آپ کو ہونا چاہیے، آپ کو اندازہ ہونا چاہیے. جب آپ گاڑی میں جا رہے ہوتے ہو تو گاڑی کے اندر ایک مرر ہوتا ہے کہ آپ پیچھے کی طرف وقتاً فوقتاً دیکھو تاکہ آپ کے سامنے کی منزل کا جو راستہ ہے وہ کھو نہ بیٹھے. تو یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ بھی آپ تھوڑا سا ضرور دیکھ لیں کہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جس نے پاکستان میں پہلے 25 سال جب بنا کوئی آئین نہیں تھا، یہ سرزمین بے آئین تھی. یہ پاکستان پیپلز پارٹی تھی جس نے ملک کو وفاقی جمہوری آئین دیا. تو آج اگر یہ ملک قائم ہے، اگر یہ فیڈریشن قائم ہے، تو بخدا میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ وہ آئین ہے جس نے اس کو سنبھالا دیا ہوا ہے. اور یہ آئین ہماری جماعت نے، آپ کی جماعت نے دیا ہے. اور یہ آئین متفقہ تھا. اور یہ ذوالفقار علی بھٹو کا کمال تھا کہ اس نے تمام سیاسی جماعتوں کو، مذہبی، سیکولر، نان سیکولر، سب کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر کے ان سب نے آئین پر دستخط کیا. متفقہ آئین. اگر یہ متفقہ نہ ہوتا تو یہ کبھی دیر پا نہ ہوتا. اور یہ متفقہ آئین ہی کی برکت ہے
کہ جتنے بھی تالے آزما آئے انہوں نے آئین کو مسخ کرنے کی کوشش کی، لیکن اس آئین کے اندر جو چونکہ انہیرنٹ طاقت تھی کنسنسس کی، تو یہ دوبارہ ابھر کے آ رہا ہے اور یہ آئین اعلان کر رہا ہے کہ دا ایتھوس، لوگوں کا جو ایتھوس ہے پاکستان کا، وہ ڈیموکریٹک ہے۔ تو یہ چھوٹی کامیابی نہیں ہے، ہم اس پر جتنا بھی فخر کریں وہ کم ہے۔ تو یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ پاکستان کی سیاست نے اس پارٹی نے کیا دیا۔ اس پارٹی نے پہلی بار پاکستان کے عوام کو نہ صرف شعور دیا بلکہ ان کو آواز، اہل آواز، ایک ہوتا ہے اہل قلم، ایک ہوتا ہے اہل بیان، ایک ہوتا ہے اہل آواز۔ پاکستان کی کوئی اور سیاسی جماعت یہ دعویٰ نہیں کر سکتی کہ اس نے لوگوں کو اہل آواز بنایا ہو۔ اور یاد رکھو، جب بھی جد و جہد کی بات آتی ہے تو اہل قلم کا بھی اپنا ایک کردار ہوتا ہے، اہل بیان کا بھی اپنا ایک کردار ہوتا ہے، لیکن اہل آواز ان سب میں بڑھ کر ہوتا ہے۔ اور آج اگر پاکستان پیپلز پارٹی کے جیالے اور ان کی وساطت سے تمام جمہوری قوتیں اہل آواز ہیں، تو وہ اہل آواز یہ زیادہ پاکستان پیپلز پارٹی کی برکت کی وجہ سے، تو میں آپ کو اس پر کمپلیمنٹ کرتا ہوں۔ اور آج کا جو دن ہے جہاں آپ پاکستان پیپلز پارٹی کی تاریخ جھروکوں میں سے دیکھیں، وہاں اس بات کا بھی خیال ہونا چاہیے کہ ہمارا بنیادی فلسفہ کیا تھا۔ آصف خان صاحب نے بھی بنیادی فلسفے کی بات کی ہے۔ ہماری سیاسی جماعت نے بہت کچھ لیا، لیکن وقت نہیں ہے کہ میں سب کچھ بیان کروں کہ NFC ایوارڈ بھی دیا، 18ویں ترمیم بھی دی، اور صوبے کو خیبر پختونخوا کا نام بھی دیا، وغیرہ وغیرہ۔ لیکن جو ہمارا بنیادی چیز ہے اہل آواز بنانے کے بعد، وہ بنیادی یہ تھا کہ کسان اور مزدور کے لیے آواز۔ اور لغاری صاحب نے مجھ سے پہلے جو بات کی کہ PIA کے مزدور، یہ جو شہید ذوالفقار علی بھٹو کا فلسفہ تھا کہ کیوں کسان اور مزدور کو ان کا حق دینا ہوگا اور جمہوری جدوجہد کے ذریعے دینا ہوگا، میں خود اس بات کا گواہ ہوں۔ خیبر پختونخوا کا ایک بہت ہی بڑا لینڈار، بہت ہی بڑا زمیندار جو گورنر بھی بنا تھا، اس نے شہید ذوالفقار علی بھٹو سے گلہ کیا تھا اور کہا تھا کہ آپ نے جو یہ کام کیا ہے یہ کسان، انہوں نے، اور بڑا کچھ اس نے کہا۔ And I remember شہید ذوالفقار علی بھٹو نے ان کو کہا کہ دیکھو، یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ آج نہیں تو کل ہوگا، اور اگر کل ہوگا تو خون ریزی کے ساتھ ہوگا۔ میں چاہتا ہوں کہ اسی جمہوری طریقے کے ساتھ، پرامن طریقے کے ساتھ یہ تبدیلی آ جائے۔ And it brought to my mind کہ جب حالہ کانفرنس ہو رہی تھی، میں اس میں نہیں تھا، کہ حالہ کانفرنس پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیادی کانفرنسوں میں سے ہے، اور اس میں آپ جیسے نوجوان تھے، معراج محمد خان بھی تھا، شیخ رشید بھی تھے، دوسرے بھی تھے، اور انہوں نے کہا کہ جی ہم سیاسی جد و جہد جو ہے وہ الیکشن کے ذریعے نہیں ہو سکتی، ہمارا راستہ انقلاب کا راستہ ہے۔ یہ میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ آپ کو پارٹی کا جو بنیادی فلسفہ ہے اس کی سمجھ آنی چاہیے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے سب کی باتیں سنی، کسی نے کہا کہ جی آگ اور خون کے دریا ہوں گے، ہم لڑ کر لیں گے۔ شہید ذوالفقار علی بھٹو نے کہا کہ میں نے آپ کی سب باتیں سن لی ہیں، لیکن یاد رکھو کہ انقلاب اس ملک میں آتا ہے، لایا جا سکتا ہے جس کے لوگوں نے خون کے دریا سے گزر کر آئے ہوں، جیسے پہلی جنگ عظیم اور دوسری جنگ عظیم کے بعد۔ لیکن وہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں تو اگر آپ کے سامنے قتل ہو جائے
تو لوگ پولیس کو وہاں گواہی دینے نہیں جاتے. آپ انقلاب کی بات نہ کرو. انقلاب کی بات کرنے کے بعد جب خون بہے گا تو تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں ہوگا. اس لیے ہماری جدوجہد جمہوری ہوگی. تو